हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। आपने देखा होगा कि आजकल जो टॉप ऑफ द न्यूज़ है वो है तालिबान और अमेरिका की बातचीत के काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था। कई सीरीज़ ऑफ टॉक्स हुई हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मामलात जो हैं वो सुलझते जा रहे हैं। एक एग्रीमेंट हो गया है जिसमें कि अमेरिका ने प्रॉमिस किया है कि वो 18 माह के बाद फ़ौजें जो हैं अपनी अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा। एक तो हम ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने तकरीबन 17 साल वहाँ पे जंग की है और 4,500 हज़ार अपने फ़ौजी शहीद हुए हैं उनके। और आज ही मैं देख रहा था नेट के ऊपर के तकरीबन जो उनका लॉस है 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का एहतमाल है। 6 ट्रिलियन डॉलर्स। हासिल उसूल कुछ नहीं हो, अल्टीमेटली वही हुआ जो हर जंग के बाद होता है कि मेज़ पे बैठ के आप बातचीत करते हैं। उनमें लाखों लोग शहीद हुए, बेशुमार नुकसान हुआ, पाकिस्तान का भी साथ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, 70-80 हज़ार मरे, सिविलियन और फ़ौजी भी शहीद हुए वार ऑन टेरर में। तो अब जाके कहीं ये बात बनी है, लेकिन इसमें भी बड़े स्नैक्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो तोरखम का बॉर्डर है ये राउंड द क्लॉक खुला रखेंगे ताकि हम तिजारत को फ़रोग़ हासिल कर सकें। अभी हमारी जो है 1.3 बिलियन डॉलर है सालाना, और उसको बनाना चाहते हैं 3.5 बिलियन डॉलर तक। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो इनके अमेरिका के जो एलची हैं, जो की स्पोक्स पर्सन है उनके, ज़ल्मे खलीलज़ाद, तो वो बड़े होपफुल हैं कि बातचीत जो है वो तालिबान से अच्छी चली गई है। लेकिन अगर आप देखें जो अशरफ गनी साहब हैं अफ़गानिस्तान के सदर, ही इज़ नॉट वेरी होपफुल अबाउट द आउटकम ऑफ टॉक्स, क्योंकि तालिबान अभी भी रिलक्टेंट हैं उनसे बात करने को, और वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और इसलिए उनका ये कहना है कि तालिबान जो हैं वो उनसे बात करें जब बात बनेगी। तो ये एक बीच में थोड़ा मसला है इसका, इसको भी देखना है कि किस करवट बैठता है। इसके बाद फिर आपने देखा होगा दाइश भी वहाँ पे एक्टिव है, कैंप लगाए हुए हैं उन्होंने, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी गाहे बगाहे इन स्पाइट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, और उनके कुछ अनासर जो हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जो यहाँ गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया है, लेकिन यह है कि अभी भी उनका नेटवर्क जो है यहाँ यकीनन मौजूद है, जो कि एक ख़तरे की घंटी तो बजाता रहता है हर वक्त के किसी वक्त भी कुछ ना कुछ शायद हो जाए। तो इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। हमने आज दावत दी है जनाब ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब को, सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं पाकिस्तान आर्मी के, ये हमारे प्रोग्रामों में आते रहते हैं। वेलकम ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए।
آپ نے دیکھا ہوگا 17 سال کی طویل جنگ امریکہ نے لڑی ہے اور الٹیمیٹلی جیسے میں نے کہا کہ تقریباً کہتے ہیں کہ وہ $6 ٹریلین تک کا معاملہ جو پہنچ جائے گا. 4,500 کے قریب فوجی ان کے شہید ہوئے ہیں اور 20,000 سے اوپر ان کے زخمی بھی ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی امریکہ گین نتھنگ. اور پھر ہمیں ڈو مور کہتے کہتے پھر انہوں نے تھوڑا فلیکسیبلٹی شو کی. ٹرمپ صاحب نے جو پہلے ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے عمران خان صاحب, ان سے کہا کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں ہماری ٹاک سے. تو الحمدللہ ہم نے بات چیت کسی حد تک تو اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے. لیکن دبے دبے لفظوں میں جو اگریمنٹ سامنے آیا ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ آنر کرے گا کہ ودن 18 منتھ جو ہیں اپنی فورسز نکالیں, جبکہ طالبان کا تو سٹینڈ ہی ایک ہے, ان کا ایشو ایک ہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آل فارن فورسز مسٹ کوئٹ دیئر ہوم لینڈ. تو اس پہ انہوں نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ ان کے جو لیڈر ہیں کہ اس بات کے اوپر ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے. عام خیال یہی تھا کہ جی پاکستان شاید انفلوئنس کر سکے طالبان کو, لیکن میرا یہ خیال ہے, ذاتی رائے ہے جو کہ ان کے عین ان کے حساب سے ہے کہ وہ پاکستان اس معاملے میں کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کریں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے یہ جو بھی حالیہ ایگریمنٹ جو سامنے آیا ہے؟ شکریہ کان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے کوئی 2-4 ہفتے پہلے, کیا امریکہ واقعی سنسیئر ہے وڈرال میں؟ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ امریکہ از بلیڈنگ لائک ہیل. جی ہاں بالکل, دیٹ از ٹرو. وہ اس بلیڈنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا پہلو ہے جیو اسٹریٹجک, اس میں وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. تو ودن واشنگٹن 2 بڑے گروپس ہیں. ون از پینٹاگون, the other is State Department. They are all backed by hundreds of think tanks. تو ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں کہ ہمیں اختلاف ہونا تو اچھی بات ہے نا, then you ہمیں reach to a نکلنا proper چاہیے یا نہیں conclusion. نکلنا چاہیے, اس پہ یہ بات چیت چل رہی ہے. پینٹاگون میں یہ ہے کہ وہ گروپ جو ہے اس کی بیک جو ہے پیچھے وہ انڈسٹریل وار مشینری ہے جن کا مال بکتا ہے, سارا کچھ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی رہے. اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو کہ جیسا بلیک واٹر والے ہیں یا جو ٹھیکیدار جی ٹھیک ہے آپ نکل جائیں ہمیں چھوڑ جائیں. دیٹ از آلسو اے پاسبل. جی جی بالکل, کہ ایک وہ گروپ پیچھے رہ دیا جائے ان کو, جیسے اشرف غنی کی یا ان لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ بلیک واٹر ہی کر رہا ہے یا دوسری کر رہے ہیں امریکنس. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارا پاکستان کا انفلوئنس طالبان پہ کتنا رہ گیا ہے. آئی ریمبر جب میں بریگیڈ کمانڈر تھا 80s میں, جب ہم لڑ رہے تھے افغان سوویت یونین کا دور تھا, آئی واز بریگیڈ کمانڈر مہمند ایریے کا. تو اس زمانے میں بھی بارڈر جو تھے نا جی بالکل کھلے تھے, یعنی ہنڈریڈز آف کراسنگ موجود ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کا تعلق 2 جڑواں بھائیوں جیسا ہے جن کی بلڈ ویسلز ملی ہوئی ہیں. ہماری تہذیبی طور پہ کلچرلی بہت ڈیپ روٹڈ سینکڑوں سال سے. جی ہاں بالکل, ہاں بھائیوں کی طرح, جی ہاں بالکل نہیں کر سکتے. وہ امپیکٹ تو رہے گا, بالکل رہے گا. کوئی بھی چاہے ویسٹرن اسکالر جو ہیں. افغان جہاد میں تو آپ نے دیکھا 40 لاکھ پیپل یہاں موجود تھے, اور پھر انہوں نے شادیاں کر لی, بزنس کر رہے ہیں, فیملیز ان کی یہاں رہ رہی ہیں.
تو بات یہ ہے کہ دوسری بات جو ہے طالبان بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. یہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو انہوں نے پگڑ باندھا ہوا ہے تو فلانا ہے. دے آر ویری ایجوکیٹڈ پیپل ان دیم. ڈپلومیٹکلی وہ بڑے دے ہیو اے فنیس. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور دے نو واٹ ٹو ٹاک اینڈ دے نو واٹ دے وانٹ. کیا چاہیے ان کو یہ بھی پتہ ہے. ابھی یہ دیکھیں نا انہوں نے ملا برادر کو لگایا ہے دوحہ میں انچارج. ہی از اے ڈپلومیٹ اور ہی از ویل نون فار ہز کننگ اینڈ انٹیلیجنس. تو یہ جو نیگوشیشن چلی ہیں میں آپ کی بات کو سپورٹ کروں گا کہ یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ جو بات طالبان ہیں وہ they will try to extract maximum from the Americans, and Americans would like to extract at least a foothold after the withdrawal. یہ دو متضاد. لیکن یہ دو متضاد چیزیں ہیں. میں بھی وہی کہہ رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے اب کہ طالبان جو ہیں they are not going to listen to this thing کہ کوئی بھی ایک فورن ٹروپ جو ہے ایک بھی جو ہے وہ ٹروپ وہاں موجود ہو. بہت ڈپلومیٹ ہے. جی ہاں. اور ایک آپ نہیں سمجھتے. ایک چیز یاد رکھیں سر, آپ یاد رکھیں, if you go back to the history جی جی پشتون پیپل اور the people of افغانستان, جس میں پشتون بھی ہیں اور ہزارہ اور دوسرے بھی ہیں, یہ صدیوں سے انٹریکٹ کرتے آئے ہیں with big powers, right from Alexander downward. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو طریقے آتے ہیں, they know نسل در نسل ان کے. نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو امریکہ نکلنا چاہتا ہے نا یہاں سے, کویگ مائر سے باہر نکلنا چاہتا ہے. دوسرا گیونگ اے لانگ پیریڈ آف 18 months, اس کے پیچھے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ شاید اپنا کوئی نہ کوئی فٹ ہولڈ رکھیں گے ضرور, اور میرا تو نہیں خیال, ذاتی رائے میں, آئی مے بی رانگ ان مائی اسیسمنٹ, دے وڈ ناٹ ایزیلی لیو افغانستان. نہیں سر, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ٹف نیگوسیشنز ہوں گی, اور 18 month تو میں سمجھتا ہوں بڑا شارٹ پیریڈ ہے. نہیں یہ بڑا لانگ پیریڈ ہے. میں آپ دیکھیں جنیوا ایکارڈ میں ہمیں کوئی 5 سال لگ گئے تھے نیگوشیٹ کرتے ہوئے. 5 سال لگے تھے, اور پھر جا کے وہ ایکارڈ فائنلائز ہوئے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے 18 month میں یہ کر لیں, لیکن اس کے بعد بھی بات چیت جاری رہے گی. اتنا نقصان اپنا اٹھایا ہے, فورسز پول کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ پہنچ کے ہیں, ان کے پاس تو they can lift any number of troops. اب اتنے تو ہیں ہی نہیں وہاں پہ. جس دن آپ کی سیز فائر اناؤنس ہو جاتی ہے, جی ہاں بالکل, تو آپ کا وہ کلاک رک جاتا ہے خرچے کا. ہاں بالکل. پھر تو صرف چیزیں وڈرال کی. ہاں بالکل. ان کو یہ بھی بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ when withdraw تو بے انتہا جو ملینز آف ڈالر کا اسلحہ پڑا ہوا ہے. جی ہاں بالکل. اس کا کیا کرنا ہے. ون اسکول آف تھاٹ سے کہ جی پاکستان کو بیچ دیں. ایسے کیسے دے دیں گے وہ. پاکستان may not be a willing buyer. نو بالکل پرانا ہے ایک تو, اور دوسرا لیٹسٹ نہیں ہوگا, اور پھر اس طرح سے امریکہ ہمیں وہ دے گا بھی نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے there are so many complications involved. تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیز چلیں گی, 1.5 سال سے زیادہ ہی چلیں شاید. اور دوسرا ہے کہ ایک بڑی ٹف نیگوسیشنز ہوں گی. طالبان, میرا اپنا خیال ہے, میرا دس از مائی ذاتی ہے, 3-4 چیزیں ان سے ڈیمانڈ کریں گے. دے ول ڈیمانڈ وار ریپریشنز, کہ ہمیں ریسٹرکچرنگ کے لیے پیسہ دیں افغانستان کو, آپ نے برباد کر دیا ہے لڑائیاں کر. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں بالکل. ایک یہ ضروری بات آئے گی. دوسرا بات جو آئے گی کہ ان کو اسسٹ کریں. پریزنرز وغیرہ بھی بڑے پکڑے ہوئے انہوں نے. وہ پریزنر تو آخر میں آئے گا. اینڈ دوسری بات ہوگی کہ ان کو جیسے مارشل پلان بنا تھا 4-5 سال کے پلان دیں تاکہ یہ ریسٹرکچر کر سکیں. اور تیسرا جو ہے وہ فارم آف گورنمنٹ کیا ہوگی, اس پہ بہت ڈسکشنز ہوں گی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے, ہم نے جنیوا ایکارڈ کے زمانے میں بھی یہ بات بہت بار بار کہی تھی, انفارچونیٹلی ہم فیل ہو گئے. جنیوا ایکارڈ ہم نے سائن کروا دیا جنیجو صاحب نے,
There should be a broad-based government. What is a broad-based government? मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसके कुछ हिस्से और तालिबान के कुछ हिस्से jointly should जो form a new स्टेक होल्डर्स government. जो हैं मौजूद वहाँ पर सब Then they should prepare. कोलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए. Then they should prepare जी a हाँ. framework of constitution और उस framework के अंदर जाके दोबारा इलेक्शन हो. और आपको पता है वहाँ इलेक्शन में लुई जरगा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो. क्योंकि ये सारी जो बातचीत है उसकी ऑथेंटिफिकेशन जो जाके लुई जरगा से करानी पड़ेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है उसमें उसकी बड़ी अहमियत है. जब तक वो बीच में नहीं आएंगे कोई भी बातचीत होगी उसके अंदर रखने पैदा होते हैं. लेकिन इसमें एक मेरा आपसे सवाल ये है इसके साथ जो उभरता है वो ये है कि इस वक्त अच्छा वो ब्रेक के लिए कह रहे हैं. सो लेट अस हैव ब्रेक. ब्रेक पे आने के बाद फिर जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ है वहीं से हम जोड़ेंगे. तो लेट्स हैव ब्रेक. हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात सच्चाई और दलील के साथ. आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया. सर एक सेकंड. मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक आपका स्टेटस जो है वो सर एकदम नहीं टूटता है. 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ. लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है. या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स. People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा. PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी. जी हाँ. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान.